مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حاجی شیخ محمد تقی ابن مرحوم حاجی فضل حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الى صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا خطبے سے پہلے، یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب میرے ایک بہت ہی محترم عزیز دوست بزرگ جناب شیخ محمد تقی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی گئی ہے۔ آپ کی پوری زندگی خدمت خلق میں گزری ہے، اور ایک مومن کو، ایک محب اہل بیت کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے لیے ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں، اگزامپل ہیں، نمونے ہیں، الگو ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے تقی بھائی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت میں صرف کیا۔ ممبئی میں چونکہ آپ بی ایم سی میں کام کرتے تھے، مجھے بتایا گیا کہ آپ نے آفیسر سے، جو بی ایم سی کا ہیڈ تھا، اس سے بات کی اور بتایا کہ جب وہاں پر امام حسین کا جلوس ممبئی میں برآمد ہوا تو یہ آپ ہی تھے کہ جنہوں نے بی ایم سی کے ذریعے پانی کے ٹینکر کا انتظام کیا تاکہ مومنین کو کے پیروں میں چھالے نہ پڑنے پائیں۔ کربلا واٹر کمیٹی کے ذمہ داروں میں سے ایک آپ ہیں کہ جس نے ٹیوب ویل پانی کا جو بندوبست ہے مختلف مساجد میں، مختلف امام بارگاہوں میں اور مختلف شیعہ مراکز میں کربلا واٹر کمیٹی نے پانی کا معقول انتظام کیا، اور ایسے بہت سے کام کارہائے نمایاں ہیں جو آپ نے انجام دیے۔ یقیناً ایک محب اہل بیت کا جانا ہم سب کے لیے تکلیف کا سبب ہے، اور آج بہت سے لوگ ان کے جانے سے سوگوار ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر تم دنیا میں واقعاً کما حقہ
صحیح معنوں میں زندگی بسر کرو گے تو مولا علی کے اس حدیث کے مصداق پاؤ گے خود کو کہ جب تم دنیا میں رہو تو لوگ تم سے ملنے کے لیے تڑپیں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر روئیں، گریا کریں، آنسو بہائیں۔ تقی بھائی ایسے ہی ایک شخص تھے، کیونکہ ان کا نام تقی ہے۔ تقی اسے کہتے ہیں جس کے پاس تقویٰ ہو، تقی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پرہیزگاری ہو۔ آج میں تقی بھائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری مجلس کا عنوان تقویٰ قرار دوں، اور اس کے لیے میرے پاس تقریباً 8-10 آیتیں ہیں کہ جس کا انتخاب میں نے قرآن کریم سے کیا ہے، اور ان آیتوں کے ذیل میں میں چاہتا یہ ہوں کہ آج تقویٰ کیا ہے اس سے ہمارے ناظرین جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت یہ مجلس سن رہے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موضوع تقویٰ قرار دوں۔ قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے کو سرنامہ کلام قرار دیا، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پروردگار آپ لوگوں سے ایک مطالبہ کر رہا ہے، اپنے بندوں سے ایک مطالبہ کر رہا ہے، میرے بندوں اگر تم واقعاً لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو اور مجھے اپنا معبود مانتے ہو، مجھے اپنا خالق مانتے ہو، مجھے اپنا رازق مانتے ہو، مجھے اپنا پروردگار مانتے ہو، تو پھر تمہیں میری بات بھی ماننی پڑے گی۔ اتقوا اللہ، تقویٰ الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے تمہیں جاننا ہے، تو جب تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقوی کو پہچاننے کے لیے، تقوی کو سمجھنے کے لیے، حقیقت تقویٰ کو جاننے کے لیے صادقین کے پاس جانا ہوگا، ان کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، ان کے دروازے پر جانا ہوگا کہ جو تقوی کے لیے زینت ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ امام المتقین ہیں، وہ امام محمد تقی ہیں کہ جو تمہیں بتائیں گے کہ تقویٰ الہی کیا ہے۔ چاہتے ہو تقوی کو پہچاننا تو مسجد کوفہ میں آ جاؤ، دیکھو ایک امام ہمام ہے، ایک پروردگار نہج البلاغہ ہے جو ممبر کے اوپر آواز دے رہا ہے۔ تقویٰ جانتے ہو افضل الثوب، سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ مولا فرماتے ہیں بہترین لباس، بہترین ڈریس۔ آج ہم لوگ لباس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں سب سے اچھا لباس جاننا چاہتے ہو کیا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ ہے تقویٰ۔ یعنی اگر چاہتے ہو کہ لباس کا تعلق کیا ہے، انسان بہترین لباس کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ تاکہ خوبصورت دکھے۔ اگر تم خوبصورت دکھنا چاہتے ہو تو جو بہترین لباس تقویٰ ہے اسے اختیار کرو، اسے پہنو۔ لباس تقویٰ انسان کی معنویت کو خوبصورت کر دیتا ہے، انسان کی روحانیت کو حسین بنا دیتا ہے، انسان کی معنویت کو میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا معنوی وجود خوبصورت ہو تو تمہیں لباس تقویٰ سے خود کو آراستہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ، سورہ الحمد کے بعد اللہ اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کوئی ریب نہیں ہے،
کوئی شک نہیں. ریب یعنی شک. اہل بیت کا تذکرہ کیا تو کہا ان میں کوئی عیب نہیں ہے. قرآن کا ذکر کیا تو کہا اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جس میں کوئی عیب نہ ہو انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. جن میں کوئی ریب اور شک نہ ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت متقین کے لیے ہے. جب قرآن کی بات آئی تو قرآن کتاب المتقین بنا، اور جب ہمارے امام کی بات آئی تو امام المتقین بنا. تقوی چاہتے ہو، قرآن سے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو متقی بنو. علی سے نزدیک ہونا چاہتے ہو، امام المتقین سے نزدیک ہونا چاہتے ہو، جو شان تقوی ہے، جو جان تقوی ہے، اگر اس سے نزدیک ہونا چاہتے ہو تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. عزیزو، بہت سی آیتیں ہیں. ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہے. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں. اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ فقط اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دے دیا کرتے ہیں. جس تقی کی یہ مجلس ہو رہی ہے، جس تقی بھائی کی یہ مجلس ہو رہی ہے، اس کا یہی کیریکٹر تھا، اس کا یہی کردار تھا، اس کی یہی زندگی تھی کہ جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا وہ اپنے لیے بھی رکھتے تھے اور ان میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے. اور بہترین انسان وہی ہے، قرآن کہتا ہے، یا بہترین متقی وہی ہے کہ اللہ نے اگر اسے کچھ نوازا ہے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے تم اپنے پاس تنہا نہ رکھو بلکہ دوسروں کو بھی اس میں حصے دار بنا دو. تقی بھائی نے یہی کیا. کیا خوب نام رکھا تقی. ان کے والد نے کیا حسین نام رکھا، تقی. کیوں؟ اس لیے کہ متقی کی پہچان یہ ہے. تقی کی پہچان قرآن بتا رہا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے وہ ان میں انہیں تنہا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. ينفقون، انفاق کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں بہت سی آیتیں ہیں. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں جلدی اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وقت مختصر ہے، باتیں بہت سی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، میں نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک آیت اور سن لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بنانے کی بات نہیں کر رہا ہے خدا، وسیلہ تلاش کرنے کی بات کر رہا ہے. یہی تو ہمارا مذہب ہے کہ ہم وسیلہ بنانے کے قائل نہیں ہیں، وسیلہ تلاش کرنے کے قائل ہیں. بناتا وہ ہے، تلاش ہمیں کرنا ہے. وسیلے کو ہمیں تلاش کرنا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کون کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ جس کے پاس تقوی ہوگا وہ وسیلے کو تلاش کرے گا، اور جو متقی نہیں ہے وہ وسیلے کو بناتا ہے. میری بات انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سچ بات کہو. جو کچھ بھی کہو درست کہو، تمہیں غلط بات کہنے کے لیے سوچنا بھی نہیں. تم قولا سدیدا، سچی بات کہو. یا مثلا جب روزے کو واجب قرار دیا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. میں یہ آیت بعد میں پڑھوں گا، پہلے اس کو سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اس کے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ واجب تھا.
کیوں واجب کیا گیا ہے؟ اللہ نے کہا اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم روزہ رکھو گے تو پروردگار کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، اس کی شان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جائے گی، تم اس کی عظمت نہیں بڑھا سکتے ہو، وہ جہاں پر ہے وہی رہے گا۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو تم صاحب تقوی بن جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے، روزہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، تمہیں متقی بنائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آیت اور پڑھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، جسے آپ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، یعنی اس طریقے سے۔ آخر میں کہا، پہلے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، پھر کہا قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، اس کے پہلے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اختیار کرو۔ متقی سے کیا کیا اللہ ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ متقی وہ ہے جو صادقین کے ساتھ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو وسیلے کو تلاش کرتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے کہ جو قول سدید صحیح بات کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا چلو میں خلاصہ کر دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دیکھو تم تقوی الہی اختیار کرو اس طریقے سے کہ تقوی کو اختیار کرنے کا حق ادا کر دو، مکمل طریقے سے متقی بن جاؤ، 100% متقی بن جاؤ، 100% متقی بن جاؤ، پروردگار جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ایک آیت اور سن لیجئے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو اے ایمان لانے والو، اب یہاں پر جو ہے ذرا سا انداز بدل دیا، اب تک یا ایھا الذین آمنوا تھا، لیکن یہاں پہ آواز آ رہی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا جعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں الگ الگ قوم میں، قبیلوں میں تقسیم کیا، وَخَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اور ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا، تمہیں کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو ہم نے تمہیں الگ الگ قوموں قبیلے میں بنایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلے کی بنیاد پر تم اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دو کہ ہم تو فلاں قبیلے کے ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو رنگ صاف ہے، ہم تو گورے ہیں، ہم تو امریکہ کے رہنے والے ہیں، ہم تو فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں غرور پیدا ہو جائے، قبیلے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر۔ رنگ و نسل کی بنیاد پہ فخر نہیں کیا جا سکتا۔ فخر کرنا چاہتے ہو، اترانا چاہتے ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ ہم بہت بلند ہیں، تو تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں کہ تم اتراؤ، تم فخر کرو، تم گھمنڈ کرو، لیکن اس کے لیے معیار رنگ و نسل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ عزیز بننا چاہتے ہو، عزت دار بننا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو؟ عزت دار بننا چاہتے ہو تو تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ تقوی کیا ہے عزیزو؟ یہ ہمیں عزیز کرتا ہے، تقوی ہمیں عزت دار بناتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو عزت دار بننا تو عزت نہ مال میں ہے، عزت نہ اقتدار میں ہے، عزت نہ طاقت میں ہے، نہ حکومت میں ہے، عزت جو ہے وہ تقوی الہی میں ہے۔ تم تقوی کو بڑھاتے جاؤ گے، ہم تمہاری عزت میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ آپ دیکھیے تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟
بہت توجہ کیجیے گا، شاید میں کوئی بات آپ تک پہنچاؤں. تقوی یعنی بچانا یا بچنا. جیسے عرب کہتے ہیں قِ نفسک من الاسد، خود کو شیر سے بچاؤ. قِ نفسک من الحیہ، خود کو سانپ سے بچاؤ. آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک سانپ ہے، فوراً ایک عرب نے کہا قِ نفسک، قِ وقایا سے نکلا، تقوی سے نکلا ہے، یعنی سانپ سے تقوی اختیار کرو، یعنی خود کو بچاؤ. آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے الوقایا، بچانا. کیا عجیب بات ہے نا کہ تقوی جب، بہت توجہ کیجیے گا، ایک بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں. تقوی جب غیر خدا سے ہوتا ہے تو اس سے دوری اختیار کی جاتی ہے، اور تقوی جب خدا سے ہو جاتا ہے تو انسان اس سے نزدیک ہو جاتا ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا یا علیو حبک ایمان و تقوی، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تقوی ہے. وبغضک کفر و نفاق، اور تمہاری دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے. پیغمبر نے ایک لائن کھینچ دی ہے. کیا کہا کہ جو علی کا چاہنے والا ہے تقوی اسی کے پاس ہے، ایمان اسی کے پاس ہے. یعنی اگر دیکھنا ہے کہ علی کا چاہنے والا کون ہے تو یہ دیکھو کہ اس کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے، تقوی ہے یا نہیں ہے. یا علی حبک ایمان و تقوی، تمہاری محبت ایمان اور تقوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام المتقین سے محبت ہوگی تو جو متقی ہوگا وہی اسی کا امام المتقین ہوگا نا. یعنی متقین جتنے زیادہ ہوں گے علی کو اتنی خوشی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ علی امام المتقین ہے، متقین کا امام ہے. لہذا ایک گروہ کی ضرورت ہے جو متقین کی شکل میں آئیں، تاکہ اس گروہ کا جو قائد ہے، جو رہنما ہے، جو پیشوا ہے، جسے امام المتقین کہتے ہیں، وہ خوش ہو. اور اس کے بعد فرمایا بغضک کفر و نفاق، اور اے علی تمہاری دشمنی جو ہے وہ کفر ہے اور نفاق ہے. یعنی جہاں پر علی کی دشمنی ہوگی وہاں پر کفر و نفاق ہوگا، جہاں پر علی سے محبت ہوگی وہیں پر ایمان ہوگا، وہیں پر تقوی ہوگا. قرآن نے ایک دعا نقل کی ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں. قرآن نے ایک دعا نقل کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے انبیاء کی دعا، معصومین کی دعا، کہ ہر نبی، جو بھی نبی آیا اس نے ایک ہی دعا کی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، میرے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنانا. ہماری امت میں جو لوگ ہوں وہ کیا ہوں؟ متقی ہوں، وہ پرہیزگار ہوں. متقین کا امام بنانا ہر نبی کی خواہش، ایک کامن خواہش ہے، ایک مشترکہ خواہش ہے ہر نبی کی کہ ہمیں متقین کا امام بنانا پروردگار. ہماری امت میں سب متقی ہوں. تو اگر ہر نبی، ہر معصوم کی یہ خواہش یہ ہے کہ اس کے ماننے والے متقی ہوں، تو جو خود امام المتقین ہے کیا اس کی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ اس کے چاہنے والے متقی بنے؟ تو میری پوری مجلس کا خلاصہ اگر میں ایک سینٹنس میں آپ کے سامنے پیش کروں تو یہی ہے کہ ہر نبی کی خواہش یہ ہے کہ اس کے ماننے والے متقی بنے. تو علی کی خواہش بھی یہی ہے کہ اس کے ماننے والے متقی بنے، تاکہ علی امام المتقین کہہ کر پکارے جائیں. بس عزادارو، مجلس ایصال ثواب ہے. ان کی اہلیہ سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ایسے ہوا اور ویسے ہوا، اور تمام باتیں انہوں نے بیان کی. لیکن میں ان سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ دنیا سے گئے، تقی بھائی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ پیاسے نہیں گئے، وہ بھوکے نہیں گئے، وہ پیاسے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. اللہ رکھے ان کے لوگ موجود تھے، رشتہ دار موجود تھے، اور انہیں لے جا کر دفن بھی کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب چاہنے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مرحومین کو
غسل و کفن دے کر دفن کر دیا کرتے ہیں۔ حسین کا جنازہ 3 دن بے غسل و کفن پڑا رہا۔ آپ کہیں گے کیا چاہنے والے نہیں تھے؟ چاہنے والے تو موجود تھے، لیکن اور ایک جوان فرزند موجود ہے، ایک جوان موجود ہے، اللہ رکھے، لیکن یہ جوان اتنا مجبور ہے کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں طوق خاردار ہے، اور یہ اپنے بابا کو دفنائے تو کیسے دفنائے؟ اللہ اکبر۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ، اسیروں کا قافلہ کوفے کی طرف لے جایا گیا تو روایت یہ کہتی ہے ظالموں نے تڑپانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے قافلے کو اس علاقے سے گزارا کہ جہاں پر شہداء کے جنازے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر شہداء کے جنازے پڑے ہوئے تھے اس علاقے سے قافلے کو جو ہے لے جایا گیا۔ عزادارو، جیسے ہی اہل حرم نے اپنے اپنے وارثوں کو دیکھا، ہر ایک نے خود کو اپنے وارثوں پر گرا دیا۔ میرا دل یہ کہتا ہے ام لیلہ نے خود کو علی اکبر کے جنازے پر گرایا ہوگا، ام فروہ نے خود کو قاسم کے جنازے پر گرایا ہوگا۔ ہاں عزادارو، زینب حسین کے جنازے پر آئیں، امام سجاد اپنے بابا کے جنازے پر آئے۔ زینب کی نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد کا بازو تھاما، آواز دی، بیٹا میرے لال سید سجاد، میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن سے روح پرواز کر جائے گی۔ کہا ہاں پھوپھی اماں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ دیکھتی نہیں ہیں میرے بابا کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، جوان لال موجود ہے، اتنا مجبور ہو گیا ہے، اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بابا کو کفن دفن نہیں کر سکتا۔ ہاں عزادارو، اب زینب کریں تو کیا کریں؟ سید سجاد کو سنبھالیں تو کیسے سنبھالیں؟ زینب نے کچھ نہ کیا، بس ایک انداز اختیار کیا۔ جناب زینب نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی، جدی، اے میرے نانا جان، صلی علیک ملائکۃ السماء، اے نانا، آپ کے اوپر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو آپ کے جنازے کے اوپر آسمان سے فرشتے آئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھی تھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعَةُ الْأَعْضَاءِ، اور یہ حسین ہے جو زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، اس طریقے سے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب شیخ محمد تقی ابن مرحوم مغفور جناب حاجی فضل حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔